آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ ایک وظیفہ ہے، اس کے 6 فوائد ہیں۔ یوں تو فوائد بہت زیادہ ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں 6 فوائد بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ الحمدللہ آج جو آپ دوستوں کے لیے وظیفہ لایا ہوں آزمودہ اور بہت زیادہ آسان وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں 6 فوائد بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے چینل پر زیادہ تر آپ کو وظائف جو ملتے ہیں عاملین کے لیے ملتے ہیں، لیکن آج کی یہ ویڈیو عامل حضرات کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ جادو کا توڑ کر سکتے ہیں، جادو کو الٹ کر سکتے ہیں اور ظالم پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور سانپ بچھو کا علاج بھی کر سکتے ہیں، اور کسی اور کے ساتھ جادو جنات کا معاملہ ہو اس کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ حالانکہ عام آدمیوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مکمل عملیات جاننا ضروری ہے، آپ صورتوں کی زکوٰۃ دیں، صورتوں کے فوائد آپ کو معلوم ہونے چاہیے، پھر آپ اپنا علاج کریں یا اوروں کا علاج کریں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس وظیفے میں، آج کے اس عمل میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ آپ صرف یہ آیت پڑھنا جانتے ہوں، یہ صرف عمل جانتے ہوں، اللہ کا نام لے کر اس عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ عمل چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے، وہ بھی اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے۔ آگے چل کر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ عمل کی ترتیب بیان کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور مجھے شکایت ہے آپ دوستوں سے، آپ میں سے 70% لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج یہ شکایت آپ ختم کریں گے۔ عمل کی ترتیب بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ کے اوپر جادو کا معاملہ ہو تو یہ عمل کریں۔ یہاں عمل بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات ذہن میں آئی۔ اکثر لوگ مجھے یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارے ساتھ کسی کا جھگڑا نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، یا لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا نہیں ہے، ہمارے اوپر کون جادو کر سکتا ہے؟ جب وہ خود چیک کرتے ہیں یا آن لائن چیک کرتے ہیں یا ہم سے پوچھتے ہیں، ان کی جب تشخیص کی جاتی ہے جادو معلوم ہوتا ہے، اور وہ اس جادو کو مانتے بھی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ان پر جادو ہے، لیکن وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان پر جادو کیسے کر سکتا ہے۔ نہ کہتے ہمارا کسی کے گھر پہ آنا جانا ہے، نہ کسی کا ہمارے گھر پہ آنا جانا ہے، نہ کسی سے ہماری لڑائی ہے، کوئی دشمنی ہے، پھر ہم پر جادو کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک خاص بات آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں جادو جو ہوتا ہے، جادو کی بڑی وجہ یا جادو کا سبب جو بنتا ہے، آپ کا فوٹو بنتا ہے، آپ کی پکچر بنتی ہے۔ آپ مختلف پروگراموں میں جاتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، کہ کھانا کھاتے ہیں، کوئی بھی تقریب ہوتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تصویر لے کر اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں آپ کی حسد پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کتنے لوگ آپ کے مخالف بن چکے ہیں، کتنے لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ اس تصویر کی وجہ سے بڑے لوگوں کو اجڑتے دیکھا ہے میں نے، بڑے لوگوں کو تباہ و برباد دیکھا ہے۔ تو آپ ایسا نہ کیا کریں، ذرا بات کے اوپر آپ پکچر اپلوڈ کر دیتے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ آپ جادوگروں کو خود دعوت دیتے ہیں۔ کھانا کیا کھاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں، آپ پکچر اپلوڈ کر دیتے ہیں، کسی شادی کے پروگرام میں گئے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو نقصان میں لے کے جاتی ہیں۔ یہاں سے آپ کے حاسدین بڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہماری دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہی تو دشمنی ہو رہی ہے۔ یہ حاسدین آپ کو دیکھ دیکھ کے جلتے ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے جلانے کی؟ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، کھائیں پئیں، موج مستی کریں، انجوائے کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ توفیق دے، اللہ کے نام پر خرچ کریں۔ دوسروں کو دکھا کر کیا کریں گے؟ دوسروں کو دکھا کر آپ کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے؟ خوشی میں اضافہ نہیں ہوتا، آپ خود بربادی میں جاتے ہیں۔ تو آپ پہلی بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اسٹیٹس پر اپنی خواہ کی تصاویر نہ لگایا کریں۔ آپ تصاویر لگاتے ہیں جادوگروں کے پاس، حاسدین کے پاس آپ کی تصویر جاتی ہے۔ آج کے دور میں سب سے تیز ترین جادو جو ہوتا ہے تصویر کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم کسی کے گھر پہ نہیں جاتے، کوئی ہمارے گھر پہ نہیں آتا، جادو کیسے کرے گا؟ آپ کی تصویر چلی گئی،
1 سے 2 سیکنڈ کے اوپر وہ جادو کرتا ہے، آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ کی دشمنی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے دشمنی ہے، آپ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جادو صرف ہم لوگوں پر ہوتا ہے، غریبوں کے اوپر ہوتا ہے، امیروں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو نہیں ہے پتہ، آپ اس فیلڈ میں نہیں ہیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، مجھ سے پوچھو کہ کس کس پر جادو ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے علماء آتے ہیں، علماء کے اوپر جادو ہوتا ہے، مفتی حضرات آتے ہیں، ان پر جادو ہوتا ہے، ہمارے جتنے یہ سیاستدان ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان پہ جادو گنڈا ہوتا ہے، مختلف اداروں کے لوگوں پر جادو گنڈا ہوتا ہے۔ آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ بھائی ہوتا ہے دنیا پہ جادو، یہ سارے سیاستدان آپ کو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے جادو کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ میں بڑے بڑے لوگوں کا نام لے سکتا ہوں جو ٹی وی چینل پر انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں اور میرے پاس آتے ہیں۔ مجھے ذاتیات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں پر بھی جادو ہوتا ہے، علماء پہ ہوتا ہے، مفتی حضرات پہ ہوتا ہے، ججز کے اوپر ہوتا ہے، پولیس مین کے اوپر ہوتا ہے، مختلف اداروں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور تو اور چھوڑ دیں، عالمی سطح کے اوپر دیکھ لیں، یہ جو آپ کا انڈیا کے اندر تاجر ہے امبانی مشہور ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی، دنیا بھر کے پنڈتوں کو اس نے بلایا تھا۔ پنڈت کیوں بلائے تھے اس نے؟ 1 کو بلا لیتا، 2 کو بلا لیتا، اپنے مذہبی تقریبات کافی تھی۔ یہ اس لیے کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کالا جادو منتر جنتر نہ کر لے، تو ایسے لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھتے ہیں۔ وہ ان کا مذہب ہے، صحیح یا غلط، لیکن ان پر بھی جادو گنڈا ہوتا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کا صدر، اس نے بھی اپنے کرسچن پاپ اور بچز اور پادریز کو بلا کر اپنے اوپر دم کروایا، کندھے پہ ہاتھ رکھوا کر پڑھائیاں کرواتا رہا۔ کیا کروا رہا تھا؟ یہ جادو گنڈے کی پروٹیکشن کے لیے تو کروا رہا تھا۔ یہ دنیا جہان کے لوگ کرتے ہیں۔ بھائی کس گھمنڈ کے اندر ہو آپ؟ جادو آپ پہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، تو آپ پر کیوں نہیں ہوگا؟ تو جادو کے والے سے جادو آپ پر ہوتا تھا، ہوتا ہے، اور آئندہ بھی حاسدین حسد کرتے رہیں گے۔ تو آپ کو خود بچنا ہے، اس طرح کی غلطیاں، اس طرح کی حرکات آپ کو نہیں کرنی ہے جس سے آپ ایسے لوگوں کا شکار بنیں۔ تو اپنی تصاویر بہرحال سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کیا کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اب عمل بیان کرتا ہوں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 130، ایک سورہ شورا ہے، سورہ شورا نہیں، سورہ شعراء 19واں پارہ، سورہ شعراء کی آیت نمبر ہے 130۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ یہ مختصر سی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کو زبانی یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر زبانی یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زبانی یاد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ پر جادو ہو تو آپ نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھ پر جو جادو ہے اس جادو کے اثر کو ختم فرما۔ 3 بار شروع میں، 3 بار آخر میں درود شریف پڑھیں، درمیان میں 70 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ 3 بار شروع میں درود شریف پڑھا، 3 بار آخر میں، درمیان میں 70 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھا۔ خود پر دم کیا، پانی پر دم کیا، پانی پیتے رہیں، اپنے جسم پر ڈالتے رہیں، سر پر ڈالتے رہیں۔ اس عمل کو بلا ناغہ کم سے کم 21 دنوں تک کریں، انشاءاللہ 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 بڑے سے بڑا جادو جو ہوگا اس عمل کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر شخص یہ عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کسی پیارے پر کسی نے جادو کر دیا ہے، بہت سے دوست کال کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قاری صاحب میری وائف کے اوپر کسی نے جادو کر لیا، تو اب میری وائف ناراض ہو کر 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، اپنے ماں باپ کے گھر پر بیٹھی ہوئی ہے، جادو کا توڑ نہیں ہو رہا۔ ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ وائف کی تو ایک میں نے مثال دی ہے، کوئی اپنے بہن بھائی کے لیے کرنا چاہے، والدین کے لیے کرنا چاہے، والدین اولاد کے لیے کرنا چاہے،
اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ تصور کریں، نیت کریں کہ یا اللہ میرے فلاں پیارے کو اس جادو کے اثر سے محفوظ فرما، اس کا تصور کرتے ہوئے اسی طرح سے یہ عمل پڑھیں۔ 3 بار شروع میں درود شریف، 3 بار آخر میں درود شریف، 70 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور تصور میں ہی اس پر دم کریں۔ دن میں 1 بار ضرور عمل کریں، بہتر یہ ہے کہ 3 بار عمل کریں دن میں، 70 بار صبح دوپہر شام، ورنہ 1 بار تو ضرور کریں۔ اس عمل کو بھی 21 دنوں تک کریں، اگر ضرورت پڑے تو 21 دن سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکت سے آپ کے پیارے سے بھی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی شخص آپ پر جادو کرتا ہے یا آپ کے کسی پیارے پر، عزیز پر جادو کرتا ہے، یہ جادو اس پر الٹ کرنا ہے، تو آپ نیت کریں کہ جس نے مجھ پر جادو کیا وہی جادو اس پر الٹ ہو جائے، ریورس ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ تصور کریں جس نے مجھ پر، میرے اہل و عیال پر، میرے کسی چاہنے والے پر جادو کیا، یہ جادو اس پر الٹ ہو جائے، پلٹ ہو جائے، ریورس ہو جائے۔ انشاءاللہ 21 دنوں تک یہ عمل کریں گے، جادو الٹ ہو جائے گا اس پر۔ اور یہ عمل اس کے لیے بھی بار بار کریں، بہتر یہ ہے کہ دن میں 3 بار کریں، 3 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ 1 بار ضرور کریں۔ جادو کا توڑ اپنا بھی بتا دیا آپ کو اس ایک آیت مبارکہ سے، اور اپنے کسی پیارے کا علاج کرنا چاہیں وہ بھی بتا دیا، اور کسی پر جادو ریورس کرنا ہو، الٹ کرنا ہو، پلٹ کرنا ہو، واپس بھیجنا ہو، 3 فوائد آپ کو یہ بتا دیے۔ چوتھا فائدہ، آپ کسی مقدمے کے اندر مبتلا ہیں، کوئی آپ پر عدالت میں کیس چل رہا ہے، یا کسی جج کے پاس آپ کی حاضری ہے، یا کسی ظالم کے پاس آپ کی حاضری ہے، کسی جابر کے پاس آپ کی حاضری ہے، آپ کو پتہ ہی آپ پر غالب آئے گا، حاوی ہوگا، آپ پر ظلم و جبر کرے گا، وہاں پر جانے سے پہلے اس عمل کو پڑھیں۔ اول آخر 3 بار درود شریف، درمیان میں 70 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر خود پر دم کر کے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ غالب آئیں گے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے آتا ہے کہ جب وہ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو بیان فرمانے سے پہلے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے تھے۔ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ ممبر پر جب بیٹھیں گے تو حاسدین حسد کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حسد کی زد میں نہ آ جاؤں، تو اس حسد سے بچنے کے لیے آپ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی لوگ حسد کرتے تھے، آپ بھی حاسدین کے حسد سے ڈرتے تھے، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں، سوچو۔ چوتھا فائدہ بتا دیا، 5واں اور چھٹا کٹھے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کسی کو اگر سانپ ڈس لے یا بچھو ڈس لے تو سب سے پہلے ضروری طریقہ کار یہ ہے کہ میڈیکلی علاج ضرور کروائیں، اس میں غفلت نہ کریں۔ آپ نے غفلت کی، جان جا سکتی ہے، یہ نقصان دہ ہوگا، میڈیکلی علاج ضروری ہے۔ اور جس شخص کو سانپ نے یا بچھو نے ڈسا ہو وہاں پر انگلی رکھیں اور انگلی کے ساتھ گول دائرہ بنائیں، 1 بار درود شریف پڑھیں اور 7 بار یہ آیت مبارکہ پڑھیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ 1 بار درود شریف پڑھیں اور 7 بار یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اس جگہ پر گول دائرہ بنائیں۔ اس کے بعد 3 بار یہ دوبارہ عمل کریں، 1 بار درود شریف اور 7 بار یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اس اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اس کو جھاڑیں، جیسے اوپر سے کوئی میل ہٹاتا ہے، کوئی زہر نکالتا ہے، کوئی اس طرح کی بری چیز کو ہٹاتا ہے، آپ اس کو جھاڑیں انگلی کے ساتھ۔ 1 بار کیا، 2 بار کیا، 3 بار کیا، تیسرے بار پھر دم کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکت سے اس موذی کا زہر ختم ہو جائے گا۔ تو عمل ایک تھا، اس کے 6 فوائد آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس طرح کے اعمال بیان کروں گا، اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں اور بھی آپ کو عمل بتاؤں گا۔ اگر کوئی شخص عملیات کرنا چاہے، روحانیت میں آنا چاہے، روحانی علاج کرنا چاہے، اس کے پاس کوئی عمل نہ ہو، یہ صرف ایک عمل بھی اس کے پاس ہو، تو عملیات کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے یہ ایک عمل بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو روحانیت میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو، آمین۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کامنٹس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ رپلائی دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔